الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحیاة الدنیا وفي الآخرة لا تبدیل لکلمات اللہ ذلك هو الفوز العظیم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك وإذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك بشيء إلا ما قد كتب الله عليك واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك بشيء إلا ما قد كتب الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف صدق اللہ العظیم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ خبردار، توجہ سے بات سنو، آنے والی بات اللہ بڑی اہمیت سے بیان فرمانا چاہ رہے ہیں۔ تو الا حرف تنبیہ ہے۔ جس طرح دنیا میں انسان کوئی اہم بات کرتا ہے تو دوسرے سے کہتا ہے کان کھول کر سنو، توجہ سے سنو، بیدار مغزی سے سنو کہ میں اہم بات بیان کر رہا ہوں۔ تو اللہ رب العزت نے بھی جب ایک اہم بات بیان فرمانا چاہی تو قرآن کریم میں فرمایا الا، خبردار، آگاہ رہو اور آنے والی بات توجہ سے سنو کہ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ اللہ کے نیک بندے وہ ہوتے ہیں کہ جن پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ نے کہا میرے نیک بندے، اللہ کے ولی، نہ ان پر کوئی غم ہوگا نہ ہی یہ لوگ پریشان ہوں گے۔ اب یہ اللہ کے ولی کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لے کر آئے اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے والے، ہمیشہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے ہیں۔ یہاں لفظ کانو فعل مضارع پر داخل ہے، یہ اشارہ استمرار اور دوام کی طرف ہے کہ ہمیشہ اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے بچاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کی دو علامات بیان کی۔ نمبر ایک، وہ مسلمان ہوتے ہیں۔ معلوم ہوا کافر اللہ کا ولی نہیں بن سکتا۔ نمبر دو، اللہ کا ولی وہ ہوگا، اللہ نے فرمایا جو ہمیشہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہوگا، اللہ کی نافرمانی سے بچتا ہوگا، اوامر کی ادائیگی کرتا ہوگا، نواہی سے بچتا ہوگا، جن چیزوں سے شریعت نے روکا اس سے اپنے دامن کو محفوظ رکھتا ہوگا، جن باتوں کا شریعت نے حکم دیا اس میں اپنی زندگی گزارتا ہوگا۔ تو اس لیے اگر دیکھنا ہو اللہ کا ولی کون ہے تو اس کی زندگی دیکھو۔ اگر وہ شریعت کی تعلیمات پہ چلتا ہے، شریعت نے جس سے روکا اس سے بچتا ہے، سمجھو اللہ کا ولی ہے۔ لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایسے لوگوں کے لیے خوشخبری ہے، دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی۔ اللہ کے احکامات، اللہ کے وعدے، فیصلے اٹل ہیں، ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، اور یہی لوگ کامیاب لوگ ہیں۔ ولا يحزنك قولهم، آپ کو ان لوگوں کی باتیں غمگین نہ کریں۔ مشرکین مکہ، یہود و نصارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسی باتیں کہتے جس سے آپ کو تکلیف ہوتی تھی، اللہ نے آپ کو تسلی دی ان لوگوں کی باتیں آپ کو غمگین نہ کریں۔ یقیناً عزت، اقتدار سب کا سب اللہ ہی کے لیے ہے، اور اللہ ان کی باتوں کو سننے والا ہے اور ان کے ارادوں کو اللہ جاننے والا ہے۔ تو قرآن کریم کی ان آیات میں
اللہ نے اپنے نیک بندوں کی علامت بیان کی جو ہمیشہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے ہوں گے۔ اس لیے انسان جتنی زندگی تقوی میں گزارے، پرہیزگاری میں گزارے، ایسا بندہ اللہ کا محبوب ہے۔ اب اللہ کا ولی کون ہوتا ہے؟ میں چند علامات عرض کروں گا اولیاء اللہ کی کہ جن کی زندگی میں یہ نشانیاں ہوتی ہیں وہ اللہ کے ولی ہوتے ہیں۔ نمبر 1، سب سے پہلی نشانی اللہ نے خود بیان کی، الذین آمنوا، وہ ایمان والے ہوتے ہیں۔ معلوم ہوا کافر اللہ کا ولی نہیں بن سکتا، اگرچہ اس کے ہاتھ پر بہت سی چیزیں خرق عادت صادر ہو جائیں، وہ استدراج ہوگا، اللہ کی طرف سے ڈھیل ہوگی۔ نمبر 2، اللہ کا ولی وہ ہے جو ہر وقت گناہ سے بچتا ہوگا، اللہ کی نافرمانی سے بچتا ہوگا، یعنی اس کی خلوت اور جلوت ہر وقت ایک جیسی ہوگی۔ آج ہم جلوت میں تو گناہوں سے بچتے ہیں، یعنی مجمع میں بیٹھے ہوں، بازار میں ہوں، معاشرے میں ہوں، دوستوں کی محفل میں ہوں، ہم گناہوں سے بچتے ہیں، لیکن جب ہماری تنہائی ہوتی ہے، دیکھنے والا کوئی نہیں ہوتا، عموماً دیکھنے میں آیا ہے کہ ایسے وقت میں انسان گناہوں سے نہیں بچتا۔ تو پرہیزگار اور اللہ کا ولی وہ ہوگا جو خلوت میں بھی گناہوں سے بچتا ہوگا۔ جب انسان کی خلوت اچھی ہو جائے تو اللہ ایسے آدمی کو معاشرے میں عزت عطا فرماتا ہے۔ آج ہماری ساری محنت جلوت پر ہے، ظاہر پر ہے، تنہائی میں اور باطن کی زندگی پر محنت نہیں ہے۔ ظاہر کے لیے اچھا سا اچھا لباس پہنتے ہیں، اچھی سواری اختیار کرتے ہیں، اچھی پرفیوم استعمال کرتے ہیں، آج کے دور میں اچھی کوٹی استعمال ہو رہی ہے، تمام چیزیں ظاہری وضاحت کے لیے انسان استعمال کر رہا ہے، لیکن انسان اپنے باطن پر توجہ نہیں دے رہا۔ تو میں عرض کر رہا ہوں اللہ کا ولی وہ ہوگا جو ہر وقت گناہ سے بچتا ہوگا، یعنی ہر وقت یہ کیفیت ہوگی کہ اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ حضرات سلف کی زندگی یہی تھی، وہ لوگ حرام تو حرام ہیں، مشتبہ چیزوں سے بھی بچتے تھے۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے ضم الہوا میں لکھا، ایک شخص تھا، اس کی گھر والی تھی، اور یہ آدمی کاشتکار تھا، کسان تھا، کام کرنے والا تھا زمینوں میں۔ تو جو زمینوں کا مالک تھا اس کو پتہ چلا کاشتکار کی بیوی بڑی حسین ہے، تو اس نے کسی بہانے اس کاشتکار کو بلایا۔ جب یہ اس کے پاس آ گیا، کہا اپنی گھر والی کو بھی لے کر آنا، میں چاہتا ہوں تمہیں کچھ انعام دوں، تمہارے ساتھ تعاون کروں۔ کاشتکار سیدھا سادہ آدمی تھا، وہ سمجھا واقعی ایسی بات ہوگی تو آ گیا، بیوی کو بھی ساتھ لے آیا۔ اب جو مالک کی اس پر نظر پڑی تو وہ اس کے عشق میں، گناہ میں مبتلا ہونا چاہ رہا تھا۔ اب اس نے کاشتکار کو تو بھیجا ایک کام کے لیے کہ دور کام کے لیے چلا جائے اور اس کو آنے میں تاخیر ہو جائے اور میں اپنی خواہش کو پورا کر دوں۔ کاشتکار کو کام کے لیے بھیجا، اس نے مالک کا کام سمجھ کے پورا کرنے کے لیے چلا گیا۔ اب کمرے میں کوئی نہیں، ایک مالک ہے اور ایک کاشتکار کی یہ بیوی ہے۔ اب یہ اس سے کہتا ہے سب دروازے بند کر دو، سب کھڑکیاں بند کر دو۔ اب وہ تمام دروازے گئی بند کیا، کھڑکیاں بند کر دی، معلوم نہیں کہ اس کی نیت کیا ہے۔ جب کھڑکیاں دروازے بند ہو گئے تو مالک اس سے کہنے لگا دیکھو تمام کھڑکیاں بند ہیں، تمام دروازے بند ہو گئے، کوئی کھڑکی کھلی بھی تو نہیں ہے، کوئی دروازہ کھلا تو نہیں رہ گیا۔ کاشتکار کی بیوی اس کے غلط ارادے اور نیت کو سمجھ گئی تھی۔ اس نے کہا ایک کھڑکی اور دروازہ جو اللہ اور ہمارے درمیان ہے وہ کھلا ہے، وہ بند نہیں ہوتا۔ باقی جو کھڑکیاں تھیں وہ تو بند ہو گئیں، باقی دروازے تو میں نے بند کر دیے، جو کھڑکی اور دروازہ میرے اور آپ کے اور اللہ کے درمیان میں ہے وہ دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا۔ یعنی مقصد تھا اللہ دیکھ رہا ہے۔ بس یہ بات اس کے دل پر لگی، اس نے فوراً اپنے گناہ کے ارادے سے باز آ گیا۔ کاشتکار آیا، اس کی گھر والی کو بھیج دیا۔ تو دیکھیں یہ عورت تنہائی میں گناہ سے بچنے والی تھی، اس کی ماضی کی زندگی گناہوں سے بچنے والی تھی، تقوی والی تھی۔ اللہ نے بھی اس کو پھر محفوظ رکھا، اللہ نے بھی اس کو بچایا۔ تو جب انسان گناہ سے بچنے کا اہتمام کرتا ہے تو رب العالمین بھی ایسے اسباب پیدا کر کے اسے گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ تو میں نے عرض کیا اللہ کا ولی وہ ہوگا جو اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہوگا۔
علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ روضۃ المحبین و نزہۃ المشتاقین میں ایک واقعہ لکھا۔ بنی اسرائیل کا ایک عبادت گزار تھا، اپنے عبادت خانے میں عبادت کیا کرتا تھا۔ بنی اسرائیل کی ایک بڑی حسین اور جمیل عورت تھی، اور اسے وہاں کے چند سرداروں نے وڈیروں نے آمادہ کیا کہ ہم تمہیں 1000 درہم دیں گے، تم کسی طرح اس نیک آدمی کو گناہ میں مبتلا کر دو، تاکہ اس کی یہ جو نیکی کی تشہیر ہے، اللہ نے جو اس کو عزت اور منقبت دی ہے، یہ ختم ہو جائے، یعنی اس کے ذریعے جو ہدایت پھیل رہی ہے، خلق خدا دین کی طرف آ رہے ہیں، یہ ختم ہو جائے، تم اس کو فتنے میں مبتلا کرو۔ اس عورت نے وہ رقم لی، اور ایک ایسی رات جب خوب بارش ہو رہی تھی، خوب بارش ہو رہی ہے، تو وہ نیچے آئی، اور یہ عبادت گزار پہاڑ کے اوپر ایک عبادت خانے میں عبادت کر رہا تھا۔ اس نے نیچے سے آواز دی کہ تمہیں معلوم ہے بارش بہت زیادہ ہے، میں نے منزل تک پہنچنا ہے، میں جا نہیں سکتی، اکیلی ہوں، تم رات کو مجھے ٹھہرا دو، صبح ہوتے ہی میں آگے منزل کی طرف چلی جاؤں گی، بارش بھی زیادہ ہے، میں ہوں بھی اکیلی، رات کا اندھیرا اور سناٹا چھایا ہوا ہے۔ جب اس نے 2-3 دفعہ کہا، روتے ہوئے کہا، اس کو ترس آ گیا، اس نے اوپر بلایا، کہا تم ٹھیک ہے پیچھے رہو اور میں اپنی عبادت کرتا ہوں۔ اپنی نماز پہ کھڑا ہو گیا، اب یہ نماز پڑھ رہا ہے تو وہ اس کے سامنے آئی اور اپنے ناز و اندام ظاہر کرنے لگی، گناہ کی دعوت دینے لگی۔ نماز اس کی پوری ہو گئی، عورت گناہ کی طرف بلا رہی ہے، اب دیکھنے والا تو کوئی نہیں ہے، وہ ایک عبادت خانہ سومیا پہاڑ کے اوپر ہے، کوئی انسان موجود نہیں ہے، ایک عابد ہے اور ایک وہ عورت ہے اور حسن و جمال والی ہے، رات کا اندھیرا ہے، کسی انسان کو پتہ نہیں ہے، لیکن دل میں ایمان موجود ہے۔ جب شیطان نے وسوسہ ڈالا، خیال دل میں گناہ کا آنے لگا، ان کے سامنے دیا جل رہا تھا، تو اس نے اپنے نفس کو خطاب کر کے کہا، اگر تو دنیا کی آگ برداشت کر سکتا ہے تو میں گناہ کر لیتا ہوں، اس لیے کہ جہنم کی آگ اس سے کئی گنا زیادہ سخت ہے۔ اپنی ایک انگلی دیے پہ رکھی، وہ جل گئی۔ پھر دل میں خیال آیا، پھر شیطان نے وسوسہ ڈالا، کوئی نہیں دیکھ رہا، گناہ کر لے، دوسری انگلی اپنی دیے پہ رکھی، وہ جل گئی، تیسری، چوتھی، پانچویں، یہاں تک کہ 10 کی 10 انگلیاں دیے پہ رکھی اور اس نے جلا دی، اور اپنے نفس کو کہنے لگا، جب تو دنیا کی آگ نہیں برداشت کر سکتا، جہنم کی آگ کیسے برداشت کرے گا؟ عورت یہ بات دیکھ کر کہ اس کے دل میں کتنا اللہ کا ڈر ہے، خوف خدا ہے، برداشت نہ کر سکی، ایک چیخ ماری، وہ عورت نیچے گری، وہیں انتقال ہو گیا۔ واقعہ سنانے کا مقصد یہ ہے اللہ کا ڈر۔ تو اللہ نے کہا میرا ولی وہ ہوگا الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو گناہوں سے بچنے والا ہوگا۔ آج ہم جلوت میں تو گناہ سے بچتے ہیں، خلوت میں نہیں بچتے۔ آج ہماری خلوتیں انٹرنیٹ میں، کیبل میں، فیس بک میں گزر رہی ہیں، یعنی یہ خیال بھی نہیں ہوتا میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ کیفیت اگر مستحضر ہو جائے، اللہ دیکھ رہا ہے، انسان کبھی بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرے گا۔ تو میں نے ایک بات عرض کی، اللہ کے نیک بندوں کی زندگی میں ایمان اور تقوی ہوتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی ہر موقع پر مدد فرماتا ہے۔ علامہ یافعی رحمۃ اللہ علیہ نے روض الریاحین فی حکایات الصالحین میں واقعہ لکھا، حضرت سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ ایک صحرا میں تھے، سفر کر رہے تھے، نماز کا وقت ہو گیا، پانی تلاش کرنے لگے وضو کے لیے، ادھر ادھر کافی دیکھا، ڈھونڈا، ان کو پانی نہ ملا، سوچنے لگے کہ تیمم کرنا اگرچہ جائز ہے لیکن میں کوشش کرتا ہوں پانی مل جائے، وقت ابھی باقی ہے، تو پانی تلاش کر رہے تھے، تو اتنے میں دل میں خیال آیا کہ مجھے تو دور دور تک پانی کا نام و نشان نظر نہیں آ رہا، اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ اسباب پیدا فرما دے۔ 2 رکعت نماز پڑھی، سہل بن عبداللہ تستری نے اللہ سے دعا کی، مولا کریم پانی نہیں ہے، صحرا ہے، میرا دل چاہتا ہے میں پانی سے وضو کروں، پانی پی بھی لوں۔ نماز ختم کی ہے، کہتے میں نے دیکھا سامنے سے کوئی چلتا ہوا آ رہا ہے اور اس کے ہاتھ میں پانی کا ڈھول ہے، میں سمجھا کوئی انسان ہے کہ دور سے اس طرح نظر آ رہا تھا صحرا میں، تو میں وہیں بیٹھ گیا، اللہ کی مدد ہے۔ کہتے ہیں جب وہ میرے قریب آتا گیا میں دیکھتا رہا، جب بالکل قریب پہنچا میں نے دیکھا وہ ریچھ تھا، اور ریچھ پاؤں پہ چلتا ہوا آ رہا ہے اور ہاتھ میں پانی کا ڈول پکڑا ہوا ہے۔ سہل بن عبداللہ تستری کے سامنے آیا اور پانی کا ڈول رکھا اور پیچھے جا کر درخت کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔
حضرت سہل فرماتے میں سمجھ گیا یہ اللہ کی مدد ہے، میں نے وہ پانی لیا، پیا بھی، وضو بھی کیا، نماز کا ٹائم تھا، اپنے وقت پر نماز ادا کی، اللہ کے سامنے سجدہ شکر کیا کہ رب العالمین نے پانی کا غیبی انتظام کر دیا۔ تو میں ایک بات عرض کر رہا ہوں، جب اللہ سے تعلق مضبوط ہو جاتا ہے تو رب العالمین صحرا میں جانوروں کو بھی خدمت میں لگا دیتا ہے۔ آج ہماری خلوت اور جلوت یکساں نہیں ہے، ہم جلوت میں تو پرہیزگار نظر آتے ہیں لیکن تنہائی کی زندگی اللہ کی نافرمانی میں گزر رہی ہے۔ سلف نے محنت اپنی تنہائی کی زندگی میں کی، اللہ کی قرب کی منازل تنہائی کی زندگی سے طے ہوتی ہیں۔ اللہ کا قریبی مقام، محبت الہی، تعلق مع اللہ تنہائی کی زندگی سے نصیب ہوتا ہے۔ اسی لیے جن 7 آدمیوں کو اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے ان میں ایک انسان وہ ہوگا رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرتا ہو اور اللہ کے خوف سے اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ جاتے ہیں۔ اللہ نے نہیں کہا جلوت میں، رجل ذکر اللہ خالیا، وہ اللہ کا بندہ جو رب کو تنہائی میں یاد کرتا ہو اور ایسا یاد کرتا ہو ففاضت عیناہ، صرف یہ نہیں کہا آنسو بہہ جائیں، فرمایا اتنا روتا ہے گویا اس کی آنکھیں بہہ جائیں گی۔ اللہ کے خوف میں ایسا رونے والا ہے، اور اللہ ایسے ہی لوگوں کو عزت دیتا ہے۔ امام یزید بن ہارون رحمۃ اللہ علیہ صفت الصفوہ میں واقعہ ہے، اتنا اللہ کے سامنے روتے تھے، اتنا روتے تھے، بڑی خوبصورت ان کی آنکھیں تھیں لیکن روتے روتے آنکھوں کی بینائی چلی گئی تھی۔ اللہ نے ان کو ایسی عزت دی تھی، جب ان کا درس ہوتا تھا، علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ مفتاح دار السعادہ میں لکھتے ہیں ان کے درس میں ہزاروں نہیں لاکھوں کا مجمع ہوتا تھا۔ اس دور کا بادشاہ وہاں سے گزرا، اس نے کہا یہ کون ہے کہ اتنی خلق خدا جمع ہے؟ کہا یہ امام یزید بن ہارون ہے۔ اس نے کہا اللہ کی قسم لوگ مجھے بادشاہ کہتے ہیں، بادشاہ تو یہ ہے، بادشاہ یہ ہے کہ لوگوں کے دلوں میں جس کی محبت ہے، اور اللہ یہ محبت تقوی پہ دیتا ہے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جتنی زندگی تقوی میں گزرے گی اللہ معاشرے میں اتنا معزز بنا دے گا۔ ہم نے عزت کا معیار سمجھا دولت، سرکاری نوکری، عہدہ اور منصب، جائیداد اور پیسہ، کائنات کا بنانے والا بتا رہا ہے ہمارے ہاں عزت کا مقصد مطلب طے ہے اور وہ تقوی ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جتنا زندگی میں تقوی ہوگا اتنا ہم تمہیں معاشرے میں عزت دیں گے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں تنہائی کی زندگی میں اللہ یاد آ جائے، اکیلے بیٹھے ہوں زبان پر اللہ کا ذکر ہو، خوف خدا ہو، اللہ کو یہ پسند ہے۔ صفت الصفوہ میں امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ لکھا، عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ متوفی 181 ہجری، اس امت کے بہت بڑے انسان گزرے۔ 1 سال حج پہ جاتے تھے، 1 سال جہاد کے لیے جاتے تھے، امیر المومنین فی الحدیث ہیں۔ ایک دفعہ ایک سفر میں نکلے، ان کے ساتھی بھی ان کے ساتھ تھے۔ راستے میں چلتے چلتے رات کا وقت آیا، ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، دسترخوان لگا ہے، کھانا کھانے کے لیے ساتھی بیٹھے ہیں، سامنے دیا جل رہا تھا، کھانے کی تیاری ہو رہی تھی۔ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کا ایک ساتھی کہتا ہے میرے دل میں آیا، میں نے کہا اللہ نے عبداللہ بن مبارک کو عزت دی ہے، حالانکہ عبداللہ اگر نماز پڑھتا ہے ہم بھی پڑھتے ہیں، عبداللہ روزے رکھتا ہے ہم بھی رکھتے ہیں، عبداللہ شب بیدار ہے تو ہم بھی شب بیدار ہیں، عبداللہ صدقہ کرتا ہے ہم بھی صدقہ کرتے ہیں، لیکن کیا بات ہے کہ خلق خدا کے دل میں عبداللہ بن مبارک کی محبت سب سے زیادہ ہے۔ عبداللہ بن مبارک جب رقہ میں داخل ہوئے تھے 30,000 سے زائد کا مجمع ان کے استقبال کے لیے آیا تھا۔ المنتظم فی تاریخ الامم والملوک میں علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ نے لکھا ہارون الرشید کا زمانہ تھا جب عبداللہ بن مبارک رقہ میں آئے تھے، 30,000 کا مجمع ان کے استقبال کے لیے آیا تھا۔ ایک گرد و غبار اڑ رہا تھا، ایک شور برپا تھا، لوگ پریشان تھے آخر یہ کون آ رہا ہے۔ ہارون کی بیوی بھی محل کے دریچے سے جھانکنے لگی، یہ خلق خدا کدھر دوڑتی ہوئی جا رہی ہے، ایک گرد و غبار اڑ رہا ہے۔ خادمہ سے پوچھا یہ کون ہے؟ اس نے کہا مسلمانوں کا امیر المومنین، حدیث کا بڑا امام، خراسان کا عالم عبداللہ بن مبارک ہے، اور یہ خلق خدا اس کے استقبال کے لیے جا رہی ہے۔
اس وقت اس نے ایک جملہ کہا، ھذا واللہ الملک لا ملک ہارون الذی لا یجمع الناس الا بصوت واعوان، اللہ کی قسم بادشاہ ہارون الرشید نہیں، بادشاہ یہ عبداللہ بن مبارک ہے جو لوگوں کے دلوں پر حکمرانی کرتا ہے۔ کہا عبداللہ تو لوگوں کو جمع کرتا ہے، ہارون الرشید پیسے دے کر لوگوں کے ساتھ تعاون کر کے اپنے جلسے کو کامیاب بناتا ہے، جو نہیں آتا ان پہ سختی کرتا ہے۔ اللہ نے اصل عزت تو عبداللہ کو دی۔ اب میں بتانا چاہ رہا ہوں عبداللہ بن مبارک کی عزت کی وجہ کیا ہے۔ تو میں صفت الصفوہ سے واقعہ نقل کر رہا تھا، کھانے کا وقت ہوا، دسترخوان بچھا ہے، اور وہ ساتھی دل میں سوچ رہا ہے، معاصر ساتھی عبداللہ بن مبارک کا، کہ عبداللہ اگر نمازی ہے تو ہم بھی نمازی ہیں، یہ صدقہ دیتا ہے تو ہم بھی دیتے ہیں، یہ ذکر کرتا ہے تو ہم بھی کرتے ہیں، آخر مخلوق کے دلوں میں اس کی اتنی محبت کیوں ہے؟ اللہ تو دل کے ارادوں کا جاننے والا ہے، علیم بذات الصدور ہے۔ سامنے دیا جل رہا تھا، اتنے میں وہ دیا بجھ گیا۔ اب جتنی دیر میں دیے میں تیل ڈال رہے تھے، بتی ڈال رہے تھے، دیے کو چلا رہے تھے، تو جلانے میں تھوڑا سا وقت لگ رہا تھا۔ تیل لایا گیا، دیے میں ڈالا گیا، بتی سیدھی کی جا رہی تھی۔ عبداللہ بن مبارک خوف خدا میں رو رہے تھے، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ ان کے سامنے قبر کی تنہائی، حشر کا میدان، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا، اپنے اعمال کی جواب دہی یہ سامنے تھی، تو آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، چہرہ اور داڑھی آنسوؤں سے تر تھی۔ جتنی دیر میں دیا جلایا گیا، وہ جو ساتھی دل میں سوچ رہا تھا اللہ نے ان کو اتنی عزت کیوں دی ہے، کہتے ہیں جیسے ہی دیا جلا میری نگاہ عبداللہ بن مبارک کے چہرے پہ پڑی، کہتے ہیں اللہ کی قسم ان کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا، ان کے رخسار پر آنسو، داڑھی پر آنسو۔ میں نے کہا اللہ نے آپ کو عزت اس خوف خدا پر دی ہے، اللہ نے آپ کو عزت اس خشیت پر دی ہے کہ دسترخوان پہ بیٹھے ہیں لیکن پھر بھی کتنا اللہ کا خوف ہے کہ آخرت کی یاد، قبر کی یاد سامنے آئی تو آنکھوں سے آنسو بہنے لگ گئے۔ فرمایا اللہ نے آپ کو عزت اس تقوی پر دی ہے۔ تو میں ایک بات عرض کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے نیک بندے وہ ہوتے ہیں الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ہمیشہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے ہیں، خلوت کی زندگی ہو، جلوت کی زندگی ہو، ہر وقت ان کے سامنے اللہ کا ڈر ہوتا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا کھانے کے لیے بیٹھے، روزے کی حالت میں تھے، دسترخوان پر ساری نعمتیں موجود تھیں۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگ گئے۔ کسی نے پوچھا حضرت کیوں رو رہے ہو؟ افطاری کا وقت قریب ہے۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے مجھے لگتا ہے کہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری نیکیوں کا، ہمارے اعمال کا بدلہ کہیں دنیا میں تو نہیں مل رہا کہ اللہ نے اتنی فراوانی دے دی، اتنا مال عطا فرما دیا، دسترخوان کو اللہ نے اتنا نعمتوں سے بھر دیا۔ پھر آپ نے یاد کیا احد کا واقعہ کہ مجھ سے افضل تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ فرمایا جب ان کی شہادت ہوئی اتنا کپڑا موجود نہیں تھا کہ ان کو کفن دیا جا سکتا، تو اگر چادر کو پاؤں کی جانب کرتے تو سر کھلا رہ جاتا، سر کی جانب کھینچتے تو پاؤں کھلا رہ جاتا۔ فرمایا مجھ سے افضل تو مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے کہ جن کی زندگی اس طرح گزری تھی، سب اللہ کی یاد میں گزری۔ جب تک اسلام نہیں لایا تھا سب سے مہنگی خوشبو استعمال کرتے تھے، نہایت حسین اور جمیل تھے، سب سے عمدہ لباس پہنتے تھے، اور جب اسلام لائے ایمان اور تقوی کی ایسی زندگی گزاری، اتنے کمزور ہو گئے تھے کوئی آدمی اگر ان کی پسلیاں گننا چاہتا تھا تو وہ شمار کر سکتا تھا۔ اور جب ان کی شہادت ہوئی احد میں تو فرمایا ان کے پاس بھی کفن کا کپڑا اتنا نہیں تھا کہ انہیں کفن دیا جا سکے۔ ایک چادر تھی، سر کی جانب کھینچی گئی، پاؤں پر ازخر گھاس ڈال دی گئی۔ تو عبد الرحمن ابن عوف کو ان صحابہ کا تذکرہ یاد آیا، رونے لگ گئے، روئے اتنا روئے کہ کھانا ترک کر دیا۔ تو میں ایک بات عرض کر رہا تھا، اللہ نے اپنے نیک بندوں کی صفات بیان کی ہیں، الذین آمنوا وکانوا یتقون، میرے ولی وہ ہوتے ہیں جو ہر موقع پر اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے ہیں۔ جب وہ گناہ سے بچتے ہیں اللہ کی مدد ایسے ہی لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے، پھر وہ جو اللہ سے مانگتے ہیں اللہ ان کو عطا کرتا ہے۔ علامہ یافعی رحمۃ اللہ علیہ نے روض الریاحین فی حکایات الصالحین میں ایک واقعہ لکھا۔ ایک نابینا تھے، بڑے ہی پرہیزگار دیندار آدمی تھے، مسجد میں امامت کرواتے تھے، کچی مسجد تھی، قرآن کریم کے حافظ تھے۔
لیکن ہمیشہ یہ دعا کرتے تھے. ان کی گھر والی نے بھی کئی دفعہ ان کی یہ دعا تہجد میں سنی تھی کہ یا اللہ جب میرے انتقال کا وقت آئے تو علاقے کے جو اولیاء اللہ ہوں وہ موجود ہوں میرے انتقال کے وقت، میرے غسل کے وقت اور میرے جنازے میں. یا اللہ جو تیرے دوست ہیں، ولی ہیں، وہ موجود ہوں. یہ ہمیشہ اللہ سے دعا کیا کرتا تھا. اس دور کے اولیاء اللہ میں تھے حضرت صالح مری رحمۃ اللہ علیہ. وہ فرماتے جب میں صبح اٹھا اچانک میرے دل میں خیال آیا وہ جو نابینا بزرگ ہیں، حافظ ہیں، قاری ہیں، آج میں جاتا ہوں ان کی زیارت کے لیے، ان سے ملنے جاتا ہوں. اللہ نے دل میں ڈالا. راستے میں چلتے ہوئے جا رہے تھے، اس دور کے ایک اور بہت بڑے اللہ کے ولی محمد بن واسع رحمۃ اللہ علیہ وہ ملے. فرمایا بھئی کہاں جا رہے ہو؟ کہا وہ جو نابینا قاری صاحب حافظ ہیں آج دل میں آیا ان کی زیارت کے لیے چلتا ہوں. فرمایا میں بھی ادھر ہی جا رہا ہوں. یہ دونوں چلتے جا رہے ہیں. اس دور کے ایک تیسرے اللہ کے بڑے ولی حبیب اعجمی رحمۃ اللہ علیہ راستے میں مل گئے. بھئی کہاں جا رہے ہو؟ کہا آج میرے دل میں آیا وہ جو نابینا بزرگ حافظ عالم اس سے ملنے جا رہا ہوں. کہا ہم دونوں بھی وہیں جا رہے. تینوں چلتے ہوئے جا رہے تھے. راستے میں اس دور کے ایک بہت بڑے اللہ کے ولی مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ ملے. بھئی کہاں جا رہے ہو؟ وہ جو نابینا حافظ قاری ہے آج دل میں آیا ہوں ان کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں. اللہ نے سب کے دلوں میں ڈالا ہے. تو ان تینوں نے کہا ہم بھی ادھر ہی جا رہے ہیں. مالک بن دینار بھی ساتھ ہو گئے. چلتے چلتے پہنچنے کے قریب ہوئے اس دور کے ایک اور بڑے اللہ کے ولی حضرت ثابت بنانی رحمۃ اللہ علیہ وہ راستے میں مل گئے. بھئی کہاں جا رہے ہو؟ کہا وہ جو نابینا ہے قاری صاحب اس سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں. کہا ہم چاروں بھی وہیں جا رہے ہیں. یہ پانچوں اللہ کے ولی چلتے چلتے ادھر پہنچے. اس کی چھوٹی سی کچی مسجد تھی جہاں وہ تلاوت کیا کرتا تھا، نماز پڑھاتا تھا. یہ پانچوں بزرگ وہاں پہنچے تو انہوں نے دستک دی تو وہ باہر آئے. پتہ چلا بھئی کون ہو؟ تو کہا صالح مری. کہا دوسرے کون ہے؟ حبیب اعجمی، ثابت بنانی، محمد بن واسع، مالک بن دینار. تو اس نے جب سنا تو وہ خوشی میں رونے لگ گیا کہ اس دور کے بڑے یہ اولیاء اللہ سب آج جمع ہیں. جب یہ سارے پانچوں بیٹھے ہیں اس کے پاس تو اس نے صالح مری سے کہا آپ قرآن بہت اچھا پڑھتے ہو، میرے سامنے قرآن پڑھو. اس نے قرآن کریم کی تلاوت شروع کی. صالح مری قرآن پڑھ رہے تھے. ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے. چند آیتیں تلاوت کی تھیں. ان سب کو فرمایا گواہ رہنا. آسمان کی طرف نظر ڈالی. اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ. قبلہ رخ ہوئے، سجدے میں گئے اور اس نابینا کا انتقال ہو گیا. پانچوں بزرگ موجود ہیں. بات سمجھ نہیں آئی. ہم سارے ملنے کے لیے آئے اور ہمارے سامنے قرآن سنا ہے، کلمہ پڑھا ہے، آسمان پہ نظر ڈالی ہے، قبلہ رخ ہوئے ہیں، سجدے میں گئے ہیں، انتقال ہو گئے. اب انہوں نے اس کو سیدھا کر کے لٹایا. اب یہ سارے ساتھیوں کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں. اتنے میں اس کی گھر والی کو پتہ چل گیا، باہر آئی. پوچھا بھئی کیا ہوا؟ کہا ان کا تو انتقال ہو گیا. گھر والی پردے میں تھی. پوچھا آپ کا نام کیا ہے؟ کہا صالح مری. آپ کا نام حبیب اعجمی، آپ کا نام محمد بن واسع، آپ کا نام مالک بن دینار، آپ کا نام ثابت بنانی. تو وہ گھر والی اس کی خوش ہو گئی. کہا میرا یہ جو شوہر تھا نابینا یہ دعا کیا کرتا تھا یا اللہ جب میری موت کا وقت آ جائے تو جو کائنات میں تیرے برگزیدہ بندے ہیں، تیرے ولی ہیں، یا اللہ تو ان کو حاضر کر دینا، ان کی موجودگی میں قرآن سنتے ہوئے سجدے میں میرا انتقال ہو جائے. کہ الحمدللہ اللہ نے میرے شوہر کی دعا قبول کر دی. تم لوگ تھوڑی دیر ٹھہرو، غسل ہو جائے، تجہیز و تکفین میں شریک رہو. فرمایا ہم تو شریک رہیں گے. ان بزرگوں نے خود اس کو غسل دیا، کفن پہنایا اور تھوڑی دیر کے بعد پورے علاقے میں بات پھیل گئی. کہا اتنا بڑا ازدحام اور مجمع تھا کہ ہم نے زندگی میں اتنا بڑا جنازہ کبھی نہیں دیکھا تھا. حالانکہ یہ نابینا تھا، کوئی شہرت نہیں تھی، تعارف نہیں تھا، لیکن اتنا مجمع جمع ہو گیا کہ ہم نے کبھی نہ دیکھا. پھر اس کی نماز جنازہ ادا کی گئی. یہ اللہ کے ولی ہیں. تقوی میں زندگی گزرے گی، اللہ خود عزت دے دے گا. میں ایک بات عرض کر رہا ہوں، آج ہماری خلوت اور جلوت یکساں نہیں ہے. تنہائی میں بیٹھتے ہیں، موبائل میں کیا کیا دیکھ رہے ہوتے. تنہائی میں بیٹھا ہے انسان گناہ میں پڑ رہا ہے. آج یہ خوف ہی کسی وقت نہیں آتا کہ میرے ہر عمل پر میرا اللہ مطلع ہے اور میرا رب میرے ہر کام کو دیکھ رہا ہے.
انسان سمجھتا ہے کون دیکھنے والا ہے، وہ اللہ کی ذات ہے، لا یعزب عنہ مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، جس سے رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ تو ان اولیاء اللہ کی زندگی ایمان میں، تقوی میں گزری، انہوں نے اللہ سے جو مانگا اللہ نے عطا فرمایا۔ ان لوگوں کا ہر کام صرف اللہ کی رضا کے لیے تھا، کوئی دکھلاوا نہیں ہوتا تھا، اخلاص تھا۔ علامہ ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ طبری میں ایک واقعہ لکھا، مدائن شہر فتح ہوا، مال غنیمت لائی گئی، مال غنیمت میں جواہر تھے، دینار تھے، دراہم تھے۔ جب ساری غنیمتیں جمع ہو رہی تھیں کہ بعد میں اس کو تقسیم کیا جائے گا، ابھی تقسیم سے پہلے دیکھا ایک شخص آیا جس نے اپنے چہرے پہ نقاب کیا ہوا ہے، کوئی اس کو پہچان نہ سکے، اور وہ ایک بڑا صندوق لے کر آیا، اور اس صندوق کو جب کھولا گیا کہا لو یہ بھی مال غنیمت میں سے ہے۔ جب صندوق کو کھولا گیا تو اس میں دینار، سونے کے اشرفیاں، دراہم، جواہرات، ساری اتنی قیمتی چیزیں تھیں کہ جتنا مال غنیمت ان کے پاس جمع ہوا تھا اس سے کئی گنا زیادہ مالیت کے لحاظ سے اس صندوق میں تھا، یعنی سونے کے جواہر اور دینار ان سے زیادہ اس کے پاس تھے جو یہ بزرگ لے کر آئے تھے۔ انہوں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہا یہ بھی مال غنیمت ہے۔ انہوں نے کہا بھائی آپ ہے کون، اتنی بڑی غنیمت کا سامان لے کر آئے، اپنا نام بتاؤ، آپ کون ہو؟ بادشاہ کو ہم بتائیں گے تاکہ آپ کو انعام ملے، اتنا بڑا مال غنیمت آپ لے کر آئے، چاہتے تو اپنے پاس چھپا لیتے، رکھ لیتے، کسی کو پتہ ہی نہ چلتا، اپنا نام بتائیں۔ انہوں نے آگے سے کہا جس ذات کے لیے کیا ہے وہ میرے نام کو جانتا ہے، جس رب کے لیے کیا وہ میرا نام جانتا ہے۔ کہا نہیں آپ کو انعام اور تحفہ مل جائے گا۔ کہا جس کے لیے کیا ہے وہ اس سے بہتر تحفہ عطا فرمائے گا، مجھے تمہارے دنیا کے تحفے کی لالچ نہیں۔ انہوں نے بڑا چاہا کہ نقاب ہٹائیں، ہم ان کو پہچان لیں، انہوں نے نہیں ہٹایا، بس وہ رکھا اور گھر کی طرف واپس چلے گئے۔ تو کسی کو پیچھے لگایا گیا، کسی طرح پہچان لو یہ کہاں ہے، وہ راستہ بدل بدل کر اپنے گھر گئے۔ بعد میں بڑی تفتیش کے بعد، چھان بین کے بعد پتہ چلا وہ اس دور کے بڑے اللہ والے ولی اور تابعی عامر بن عبد قیس رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ تو کتنے اخلاص کے ساتھ عمل کیا کہ اتنے دراہم دینار موجود ہیں، چاہتے تو اپنے پاس رکھ لیتے، پھر چاہتے تو بادشاہ سے انعام لے لیتے۔ فرمایا جس ذات کے لیے کیا ہے وہ اللہ مجھے جانتا ہے، مجھے تمہارے بدلے کی ضرورت نہیں، اس لیے نیکی کا جو کام کریں صرف اللہ کی رضا ہو، اکیلے میں ہو، تنہائی میں ہو، صرف اس پر مطلع اللہ ہو۔ جب جو کام صرف اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے اللہ بڑا قدردان ہے، بہترین بدلہ اللہ عطا فرماتا ہے۔ سلف کی زندگیوں میں یہی بات تھی، ایمان، اخلاص، ہر کام کے پیچھے یا اللہ تو راضی ہو جائے، دنیا کی کوئی لالچ انہوں نے نہیں رکھی۔ مسلمہ بن عبد الملک کا دور تھا، قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا، جتنے دشمن تھے سارے قلعے کے اندر تھے، بڑی کوشش ہوئی قلعہ فتح ہو جائے، فتح نہیں ہو رہا۔ وہ اوپر سے تیر اندازی کرتے ہیں، اندر جانے کا راستہ کوئی نہیں ان کو مل رہا۔ اتنے میں ایک راستہ نظر آیا جہاں سے پانی قلعے کے اندر جا رہا تھا، تو ایک آدمی کسی طرح اپنے آپ کو پوشیدہ رکھ کر اس نہر کے ذریعے سے اندر گھسا، اور جب قلعے میں پہنچا قلعے کے دروازے اس نے کھول دیے اور مسلمانوں کا لشکر اندر داخل ہو گیا، اللہ نے مسلمانوں کو فتح دے دی۔ اب بادشاہ مسلمہ بن عبد الملک نے کہا یہ جو شخص تھا جو اندر پہنچا تھا اور پھر اس نے نقب لگایا، دروازے کھولے، ہم اندر داخل ہوئے، حالانکہ ہم 55 دن سے موجود تھے، قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا، یہ کون ہے؟ اعلان کیا آئے تاکہ ہم اس کو انعام دیں، مال غنیمت سب سے زیادہ دے، انعام دے، جس کی وجہ سے اللہ نے فتح عطا فرمائی۔ بہت اعلانات کیے لیکن یہ شخص نہیں آیا۔ جب رات کا اندھیرا چھا گیا، چہرے پہ نقاب کر کے مسلمہ بن عبد الملک کے پاس آیا، اس کا دربان باہر کھڑا تھا، کہا کیسے آنا ہوا؟ کہا مسلمہ سے میری ملاقات کراؤ۔ مسلمہ سے ملاقات ہوئی، کہا بھئی وہ کون ہے، تم نے پہچانا؟ کہا بھئی وہ جو بھی ہے اس نے 3 شرائط لگائی ہیں۔ پہلی شرط یہ کہ وہ چاہتا ہے اس سے اس کا نام نہ پوچھو، نمبر 2 وہ چاہتا ہے مجھے کوئی انعام نہ دیا جائے، نمبر 3 وہ چاہتا ہے سرکاری ریکارڈ میں میرا نام نہ لکھا جائے، کہ سرکاری ریکارڈ میں ہر سال مجھے میرے ساتھ تعاون ہو، مجھے انعام ملے۔ وہ چاہتا ہے نہ مجھے کوئی انعام چاہیے، نہ میرا نام کسی کو پتہ چلے، نہ میرے لیے الگ سے کوئی انعامات ہوں۔ اس نے کہا اچھا بتاؤ وہ ہے کون؟ اس نے کہا الحمدللہ وہ میں ہی تھا۔ کہا نام تو بتا دو۔ کہا نام نہیں بتایا۔ کہا اپنے چہرے سے کپڑا تو ہٹا دو۔ فرمایا میں چاہتا ہوں جس ذات کے لیے عمل کیے وہی مجھے بدلہ دے، میں تم سے بدلہ نہیں چاہتا۔
اسی وقت باہر نکل گئے۔ تو مسلمہ بن عبد الملک جب بھی دعا کرتے تھے تو ہمیشہ یاد کرتے تھے، یا اللہ وہ جو قلعے میں داخل ہوا تھا، دروازے کھولے تھے، اللہ نے ہمیں فتح دی تھی، یا اللہ میں نے اس جیسا مخلص انسان دنیا میں نہیں دیکھا، مولا کریم ہمارا بھی حشر ایسے نیک لوگوں کے ساتھ کر۔ تو میں ایک بات عرض کر رہا تھا، ایمان والے لوگ وہ ہیں جن کی زندگی ایمان اور تقوی میں گزرتی ہے، اللہ تعالیٰ ایسے ہی لوگوں کو عزتیں عطا فرماتا ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، موت اللہ کے امر سے ہے، جو وقت مقرر آتا ہے اسی پر موت ہے، اور جب اللہ رہائی دینا چاہے تو کوئی موت نہیں دے سکتا۔ علامہ ابن خلکان رحمۃ اللہ علیہ نے وفیات الاعیان میں واقعہ لکھا، اندلس کا بادشاہ تھا اور وہ ایک شخص کو قتل کرنے کا حکم دے رہا تھا کہ اس کو سولی پہ چڑھایا جائے اور اس کو پھانسی دے دی جائے۔ اس کی والدہ بوڑھی آئی، ایک درخواست لکھ کر بادشاہ کے پاس پہنچی کہ میرے بیٹے کا قصور کوئی نہیں، وہ بے گناہ ہے اور اس پر جرائم ڈال دیے گئے ہیں، تم میرے بیٹے کو رہائی دے دو۔ تو بادشاہ نے بات سنی، اس کو غصہ آ گیا، اس نے وہ درخواست لی، اس کو پھاڑ دیا، اور اب وہ اس کی سولی کا حکم لکھنے کے لیے اس نے لکھنا چاہ رہا تھا یسلبو، لیکن اس کے قلم سے لکھا گیا یطلقو۔ یطلقو کا معنی آزاد کر دیا جائے، یسلبو کا مطلب تھا اس کو پھانسی دے دی جائے۔ تو وہ قلم سے لکھنا چاہ رہا تھا اس کو پھانسی دو، لیکن قلم سے لکھا گیا اس کو چھوڑ دو۔ بادشاہ نے وہ رقعہ لے کر اپنے وزیر کو دیا کہ اس پر عمل کرو۔ وزیر نے کھولا، اس میں لکھا ہوا ہے کہ اس کو آزاد کر دیا جائے۔ تو وزیر نے سواری منگوائی اور اس کو انعامات کے ساتھ آزاد کرنا چاہ رہے۔ بادشاہ کو پتہ چلا، غصہ ہو گیا، کیا کر رہے ہو؟ کہا جی آپ نے کہا اس کو آزاد کر دو۔ کہا میں نے کب کہا ہے؟ کہا دیکھو آپ کی تحریر ہے، اس میں لکھا ہے آزاد کر دو۔ بادشاہ نے کہا نہیں نہیں، غلطی ہو گئی مجھ سے۔ دوبارہ قلم لیا، پھر لکھنا چاہ رہا ہے اس کو پھانسی دے دو، لیکن قلم سے پھر لکھا گیا یطلقو، اس کو رہائی دے دو۔ پھر پرچی اس کی طرف پھینکی، وزیر گیا، پھر پرچی کھولی، سواری منگائی، زین رکھی، بٹھانا چاہ رہا ہے۔ بادشاہ کہہ رہا کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا قتل کرو۔ کہا جی آپ نے حکم دیا اسے چھوڑ دو۔ بادشاہ نے تحریر دیکھی، واقعی یہ لکھا ہے چھوڑ دو۔ پھر تحریر کو پھاڑا، تیسری مرتبہ قلم لیا، پھر لکھنا چاہ رہا ہے اس کو سولی دے دو، پھر لکھا گیا اس کو چھوڑ دو۔ پھر تحریر وزیر کی طرف پھینکی، وزیر نے پھر تحریر دیکھی، لکھا ہوا ہے اس کو چھوڑ دو۔ وزیر نے سواری منگوائی، پھر بٹھانا چاہ، بادشاہ کو پھر غصہ آ گیا، میں کہہ رہا ہوں پھانسی دو۔ کہا بادشاہ سلامت، آپ نے لکھا آزاد کر دو۔ بادشاہ اپنی سیٹ سے کھڑا ہو گیا، فرمایا جس کو خدا آزاد کرنا چاہے اس کو میں پھانسی نہیں دے سکتا۔ اس اماں سے کہا تیری دعائیں ہیں، میں لکھنا چاہتا ہوں پھانسی ہو جائے، لیکن میرے قلم سے لکھا جاتا ہے اس کو آزاد کر دیا جائے۔ بادشاہ نے اپنا قلم توڑا، کہا یا اللہ تیرا حکم سب سے پہلے ہے، وہیں سجدے میں گر گیا اور اس کو رہا کر دیا۔ میں ایک بات عرض کر رہا ہوں، موت اور حیات اللہ کے امر سے، جب اللہ کی طرف سے فیصلہ ہو جائے موت کا، کوئی زندگی نہیں دے سکتا، اور جب زندگی کا فیصلہ ہو جائے کوئی موت نہیں دے سکتا۔ مولانا محمد حنیف عبد المجید صاحب کی کتاب ہے شرح اسماء الحسنی، اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا کہ ایک کسان تھا، زمین میں کام کاج کیا کرتا تھا، کھیتی باڑی کیا کرتا تھا۔ ایک دفعہ اس کی بیوی اپنے شوہر کے لیے کھانا لے کر آئی، دیہات کی زندگی تھی، تو بیوی جب کھانا لے کر پہنچی تو شوہر کسان ہے، کھیتی باڑی کا کام کر رہا ہے، ہل چلا رہا ہے، پسینے میں شرابور ہے۔ تو بیوی نے اس سے کہا یہ کھانا کھا لو۔ اس نے کہا تم رکھ لو، میں جب فارغ ہوں گا بعد میں کھا لوں گا۔ بیوی نے وہ کھانا لایا اور درخت کے ساتھ وہ جو شوپر تھا جس میں کھانا تھا اس کو درخت کے ساتھ لٹکا دیا، اوپر سے گرہ لگا دی کہ جس وقت میرا شوہر فارغ ہوگا کھانا کھا لے گا۔ بیوی گھر آ گئی۔ اب جب یہ شوہر فارغ ہوا تو جیسے ہی آیا اور اس نے وہ اپنی تھیلی کھولی کھانے کی اور نیچے بیٹھا کھانا کھانے لگا، 2-3 لقمے اس نے کھانا کھائے تھے، اچانک نیچے گرا، وہیں کسان کا انتقال ہو گیا۔ اب جو دوسرے ارد گرد کسان تھے انہوں نے دیکھا، وہ سب دوڑتے ہوئے آئے تو دیکھا اس کا انتقال ہو چکا ہے، لیکن منہ سے کوئی جھاگ بہہ رہی ہے۔ اس دور کے حکیم کے پاس لے کر گئے، اس نے کہا اس نے کوئی زہر والی چیز کھائی ہے اور زہریلی چیز کی وجہ سے اس کی موت ہوئی ہے، کوئی زہر والی چیز ہے اس کی وجہ سے اس کی موت ہوئی ہے۔ تو اب انہوں نے کہا لگتا تو ہے اس نے یہی کھانا کھایا تھا اور تو کوئی چیز نہیں کھائی، لگتا ہے اس کھانے کی وجہ سے اس کی موت ہوئی ہے۔ اب یہ معاملہ چلا گیا اس دور کے جج کے پاس، قاضی کے پاس۔ اس نے کہا کھانا لانے والی تو بیوی تھی، تو لگتا ہے اسی نے کھانے میں زہر ڈالی ہوگی، کوئی چال ہوگی اس کی۔ تو اب وہ آگے سے حکم دینا چاہ رہا ہے کہ اس کو پھانسی دے دی جائے۔
تو اس کے پاس قلم تھا، تو اب وہ قلم سے قاضی فیصلہ لکھنا چاہ رہا ہے کہ اس عورت کو پھانسی دے دی جائے، اس کے بدلے میں قتل کر دیا جائے۔ جیسے لکھنا چاہ رہا تھا قلم کی نوک ٹوٹ گئی، اس سے یہ لکھا نہیں گیا کہ اس کو پھانسی دی جائے۔ اس نے کہا دوسرا قلم دو، پھر لکھنا چاہ رہا ہے کہ اس نے اپنے شوہر کو زہر دیے تو لہٰذا اس کو پھانسی دی جائے۔ اب پھانسی کا حکم لکھنا چاہ رہا ہے، پھر قلم کی نوک ٹوٹ گئی، لکھا نہیں گیا۔ تیسرا قلم منگوایا، پھر لکھتا ہے کہ جی یہ جرم آیا ہے، اس نے شوہر کو زہر دیے لہٰذا اس کو پھانسی دی جائے۔ پھانسی کا لفظ لکھنے لگتا ہے، پھر قلم کی نوک ٹوٹ گئی، اس سے لکھا نہیں جا رہا، ہاتھ کانپ رہا ہے، جسم پہ لرزہ طاری ہو گیا۔ اس نے کہا لگتا ہے ہم سے غلطی ہو رہی ہے، یہ عورت بے گناہ ہے، اس کا کوئی قصور نہیں ہے۔ اب وہ جج خود اٹھ کر گیا کہ معاملے کی تحقیق کرنی چاہیے کہ وہ جو کھانا ہے دیکھتے ہیں واقعی اس میں زہر تھا۔ اب وہ جو کھانا تھا وہ بلی کو کھلایا گیا تو واقعی زہر تھا، بلی نے کھایا، بلی مر گئی۔ اب لگتا یہی تھا کہ کھانے میں زہر ہے، تو اب یہ عورت نے آگے سے قسم کھائی میں نے زہر نہیں ڈالی، مجھے نہیں معلوم یہ کہاں سے آئی۔ تو انہوں نے کہا تیرے گھر میں اس دن کا بچا ہوا کھانا ہے؟ کہا موجود ہے۔ تو قاضی گھر آیا اور وہ جو کھانا بچا ہوا تھا اس سالن کو لیا اور ایک بلی کو کھلایا تو اس کو موت واقع نہیں ہوئی، تو اس نے خود پھر لقمہ کھایا تو واقعی ٹھیک تھا۔ اب سمجھ نہیں آ رہا وہاں کیوں موت ہوئی، اگر سالن میں ہوتی تو یہاں بھی موت ہو جاتی۔ بیوی بھی کہہ رہی ہے کہ میں نے زہر نہیں ڈالی۔ اب اس قاضی نے کہا جہاں یہ کھانا لٹکایا تھا وہاں چلتے ہیں۔ تو وہ وہاں پر جب درخت کے پاس پہنچے تو جہاں پر کھانا درخت کے ساتھ لٹکایا تھا تو وہاں ساری سیاہ چیونٹیاں نیچے آ رہی تھیں، حشرات الارض کیڑے مکوڑے اوپر جا رہے تھے، نیچے آ رہے تھے۔ تو قاضی نے کہا یہ نیچے جگہ دیکھو یہ کہاں سے آ رہے ہیں، اور ان کے منہ میں چھوٹی گوشت کی بوٹیاں بھی ہیں۔ تو نیچے جو جگہ تھوڑی سی کھودی گئی تو وہاں سانپ مرا ہوا تھا، وہ سانپ مرا ہوا تھا، تو یہ حشرات الارض اس کے گوشت کو لے کر، اس زہر کو لے کر اوپر آتے تھے۔ تو وہ جو بچا ہوا کھانا تھا اس میں بھی وہ سیاہ چیونٹیاں بھی تھیں، حشرات بھی تھے۔ تو پتہ چلا کہ وہ جو زہر تھا وہ سانپ نیچے مرا ہوا تھا، اور اس مرے ہوئے سانپ کے وہ حشرات اور اثرات وہ کھانے میں پہنچ گئے تھے، کھانے میں زہر آ گئی تھی، اور وہ شوہر نے کھائی تو وہ مر گیا، بیوی نے زہر نہیں ڈالی تھی۔ تو قاضی کو تسلی ہو گئی کہ زہر اس سانپ کی وجہ سے ہے۔ اس نے اسی وقت سجدہ شکر کیا کہ اللہ جس کو زندگی دینا چاہے اس کو کوئی موت نہیں دے سکتا، کہ میں نے 3 مرتبہ لکھنا چاہا کہ اس کو پھانسی دے دو، اس کو قتل کر دو، ہر مرتبہ میرے قلم کی نوک ٹوٹ گئی، میرے ہاتھ پہ لرزہ طاری ہو گیا، مجھے پسینہ آ گیا، میں سمجھ گیا مجھ سے فیصلے میں غلطی ہو رہی ہے۔ تو میں ایک بات عرض کر رہا ہوں، اللہ جسے زندگی دے اسے کوئی موت نہیں دے سکتا۔ ہماری کوشش ہو ہماری زندگی ایمان اور تقوی میں گزرے کہ اللہ ہم سے راضی ہو، دنیا کی زندگی بھی اللہ خوشگوار کر دے، جیسے اللہ کا وعدہ ہے لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، دنیا میں بھی خوشخبریاں ہوں گی، آخرت میں بھی خوشخبریاں ہوں گی، اور یہی آدمی اللہ فرما رہا ہے ذالک هو الفوز العظیم، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ اللہ یہ کامیابی مجھے اور آپ سب کو عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الشیطان الرجیم